کسی نے سوال کیا، کیا تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تہجد خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، تو انسان کیا چیز ہے؟ جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ کس نے کہا کہ اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ اتنے ذکر و اذکار کے باوجود بھی کن نہیں فرماتا؟ کس نے کہا وہ تہجد میں بار بار مانگی دعائیں بھی پوری نہیں کرتا؟ وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہماری نہیں سنتا؟ تم ایک بار اپنے دل سے یہ بات خود پوچھو، کچھ تو ضرور خاص ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اتنے در سے گزار کر اس در میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ اتنے درد سے گزار کر اس میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، لوگوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تم سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف تمہیں آزما رہا ہے۔ جان لو صرف ایک کن کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں، وہ ایک چیز چھیننے پر ناشکرا تو نہیں۔ اس بات کی بڑی مضبوط دلیل ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے، اور جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بھلا دیا؟ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر خود چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا۔ تمہارا رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ وہ خود اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے کہ تمہارا ذکر و اذکار کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود بھی اب تک
تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ تو سنو، اللہ تمہیں خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت تک گزرتے چلے جانا ہے۔ اگر آج تم اپنی خزاں بھری زندگی میں بہار کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو، جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو، تم پہ خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو، اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں کن کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن بہت وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ ان قریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دیں گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، تو اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو، میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر ہاں وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے، میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کا خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت یوں یقین رکھو جیسے رات کے بعد سورج طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر
تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف وقتی ایک آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈالتا ہے۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے، اور جب زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے کرینے ہی بدل دیتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔